فلم بھوانی جنکشن جناب علی سفیان آفاقی کی زبانی سن 50 کے دہائی میں لاہور میں ایک ایسا ہنگامہ خیز فلم واقعہ رونما ہوا جس نے پاکستان کی ننھی منھی سی فلمی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ معلوم ہوا کہ ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم ساز کمپنی نے فلم بھوانی جنکشن کی فلم بندی لاہور میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ لاہور والوں کی تو جیسے عید ہو گئی۔ ہالی ووڈ کی فلم کا یونٹ لاہور آنے والا تھا، جس میں اس دور کے سپر اسٹار ایوارڈ گارڈنر اور اسٹیورٹ گرینجر مرکزی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ ایوو گارڈنر اپنے حسن و جمال اور سکینڈلز کی باعث دنیا بھر میں مشہور تھی۔ اسٹیورٹ گرینجر کی بہت سی فلموں نے دھومیں مچا دی تھیں اور اس زمانے کی ایک مشہور ہیروئن جین سمز کے شوہر بھی تھے۔ اس فلم کے ہدایت کار جارج کیوکر تھے، جو ہالی ووڈ کی صف اول کے ہدایت کاروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ پاکستان کے روزنامے اس زمانے میں فلموں کی خبریں شائع نہیں کرتے تھے، مگر ہالی ووڈ کی فلم کی تو بات ہی اور تھی۔ پاکستان ٹائمز اور امروز سے لے کر آفاق جیسے اخبارات میں بھی بھوانی جنکشن کے حوالے سے خبریں شائع ہونے لگیں۔ فلم بھوانی جنکشن اسی نام کی ایک انگریزی ناول کی کہانی پر مبنی تھی۔ جان ماسٹرز کے اس ناول کا سید قاسم محمود نے اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کا پس منظر بھارت کا تھا۔ یہ انگریزی دور حکومت کی کہانی تھی، جب کانگریس نے انگریزی حکومت کے خلاف پرزور تحریک شروع کی تھی۔ بھوانی جنکشن کے مقام پر کانگریسیوں نے ریل گاڑیوں کے سامنے ہزاروں رضاکاروں کو لٹا دیا تھا۔ حکومت کے لیے یہ مشکل پڑ گئی تھی کہ اگر ٹرین کا پہیہ رک جائے تو سرکار کی سب کی ہوگی، اور اگر رضاکاروں پر سے ٹرین گزار دی جائے تو سینکڑوں افراد ہلاک ہوں گے اور سارے ملک میں ہنگامے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے لیے پہلے بھارت میں پروگرام بنایا گیا تھا اور فلم ساز کی خواہش تھی کہ بھوانی کے اصل مقام پر تمام مناظر فلمائے جائیں، مگر بھارتی حکومت نے کانگریسیوں کے جذبات کو مجروح نہ کرنے کے پیش نظر وہاں فلم بندی کی اجازت نہیں دی۔ فلم کا تمام منصوبہ مکمل ہو چکا تھا اور اس پر لاکھوں ڈالر خرچ ہو چکے تھے۔ اس منصوبے کو ملتوی یا منسوخ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کا حل یہی تلاش کیا گیا کہ فلم کی شوٹنگ بھارت کی بجائے پاکستان میں کر لی جائے۔ مناظر اور پس منظر کے حساب سے دونوں ملک ایک جیسے ہیں، لوگوں کی رنگت اور چہرے بھی زیادہ مختلف نہیں، رہی سہی کسر میک اپ اور لباسوں سے پوری کر لی جائے گی۔ چنانچہ یہ پروجیکٹ بھارت سے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان کی نوکر شاہی کی ذہنیت سے آپ اور ہم سبھی واقف ہیں۔ ان کے ذہن سے انگریز کی غلامی کا زہر آج تک نہیں نکلا۔ ہر سفید فام ان کے لیے مرعوب کن ہے۔ یہ اس کے آگے آنکھیں بچھانے کو بھی بڑی سعادت سمجھتے ہیں۔ فلم بھوانی جنکشن کی ابتدائی تیاریوں کے سلسلے میں پہلے کچھ لوگ لاہور آئے۔ انہوں نے شوٹنگ کرنے کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب کیا۔ لاہور کا قلعہ اور آس پاس کے مقامات انہیں پسند آئے۔ فلم کے اہم مناظر ریلوے اسٹیشن پر فلمائے جانے تھے۔ اس مقصد کے لیے ریلوے انتظامیہ نے لاہور ریلوے اسٹیشن کے 2 پلیٹ فارم ان کے سپرد کر دیے۔ یہ وہ انتظامیہ تھی جو پاکستانی فلم سازوں کو پلیٹ فارم پر ایک دو مناظر فلمانے کے لیے بھی بڑی مشکل سے اجازت دیتی تھی۔ اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 1 اور پلیٹ فارم نمبر 2 فلم یونٹ کے حوالے کر دیے گئے، جہاں انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کر لیں۔ لاہور کی جگہ پلیٹ فارم پر بھوانی جنکشن کا نام لکھ دیا گیا۔ چند روز کے اندر ہی انہوں نے لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے ایک حصے کا حلیہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایسے میں جب ہالی ووڈ کی ایک بہت بڑی فلم بھوانی جنکشن کا لاہور میں بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو ایک چہل پہل سی پیدا ہو گئی۔ بھوانی جنکشن کے فنکاروں اور ہدایت کاروں کو پاکستان میں بہت شہرت اور مقبولیت حاصل تھی۔ اعلیٰ سرکاری حلقوں سے لے کر عوام اور اخبار نویسوں تک سبھی اس ایونٹ کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ بھوانی جنکشن کے لیے بہت وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ مثال کے طور پر قریب 40 نوجوانوں اور ذہین لوگوں کو معاون ہدایت کار کے طور پر بھرتی کیا گیا، جن میں سے بعض آگے چل کر نامور ہدایت کار بنے۔ فرید احمد، قدیر گوری جیسے ہدایت کاروں کو اس فلم میں پہلی بار فلم سازی کا تجربہ حاصل ہوا تھا۔ اس 40 معاونوں کے سپرد مختلف کام تھے۔ اس شوٹنگ کے لیے سینکڑوں بلکہ ہزاروں ایکڑز کی ضرورت تھی۔ انہیں فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی معاون ہدایت کاروں پر ڈال دی گئی۔ مقامی طور پر جتنے بھی کام ہو سکتے تھے وہ سب پاکستانیوں کے سپرد کر دیے گئے۔
اس فلم میں کام کرنے والوں نے ہمت افزائی کے بعد فلمی صنعت کے مختلف شعبوں میں کام کیا اور بڑا نام پیدا کیا۔ نیلو نے پہلی بار اسی فلم میں ایک ایکٹریس کے طور پر کام کیا تھا۔ بعد میں انہوں نے حوصلہ پا کر پاکستانی فلموں میں چھوٹے موٹے کردار کیے اور پھر بہت بڑی اور مقبول ہیروئن بن گئی۔ اسی طرح کی اور بھی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ بھوانی جنکشن کے یونٹ کی پاکستان میں آمد تازہ ہوا کے جھونکے کے مانند تھی، جس کی تازگی نے بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان ذہنوں کو فلمی صنعت کی طرف راغب کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ فلم بھی ایک تخلیقی کام ہے۔ فلمی الف لیلہ۔ لاہور کی فضا پر کچھ عرصہ بھوانی جنکشن اور ایوا گارڈنرز کا سحر طاری رہا۔ میلہ اجڑا تو شہر کی کیا کیفیت تھی۔ مستنصر حسین تاڑ کی یادیں۔ قدیم لاہور کی سب سے ہنگامہ خیز یاد ان دنوں کی ہے جب بھوانی جنکشن کی شوٹنگ اس کے گلی کوچوں میں ہوتی، اور میں اس کا تفصیلی تذکرہ اپنے ناول راکھ میں کر چکا ہوں۔ جب ایوا گارڈنر مال روڈ کے فٹ پاتھ پر چہل قدمی کیا کرتی تھی، اس کے بدن کی خوشبو لاہور کی ہواؤں میں دھوم مچاتی تھی، اور اسٹیوارٹ گرینجر ہماری گلیوں میں گھوما کرتا تھا۔ کالم لاہور میں ہرنوں کی داڑیں کرانچیاں بھرتی تھیں۔ بھوانی جنکشن کی آمد نے لاہور ریلوے اسٹیشن کا چہرہ مہرا بدل دیا۔ عمارات کے ماتھے پر تانگا اسٹینڈ کے عین اوپر لاہور کی جائے بھوانی جنکشن پینٹ کر دیا گیا۔ جہاں سائن بورڈ تھے وہاں بھی اس نامانوس شہر کا نام لکھا گیا۔ پلیٹ فارموں پر ایکسٹرا اداکار لٹھے کی کھڑکھڑاتی دھوتیاں اور نہرو ٹوپیاں پہن کر انقلاب زندہ باد کے نعرے لگاتے رہتے۔ ایک روز لکشمی مینشن کے عین سامنے ایک عمارت کو آگ لگا دی گئی۔ بھوانی جنکشن کا ایک منظر پریشان حال دھوئیں میں کھانستی ایوا گارڈنر چھت پر بھاگ رہی ہے اور مدد کو پکار رہی ہے۔ ادھر پورا مینشن اس اوپن ایئر ڈرامے کو دیکھنے کے لیے کوٹھوں پر امڈا ہوا ہے۔ بھوانی جنکشن کی ٹیم چند ہفتوں بعد شوٹنگ مکمل کر کے ہالی ووڈ واپس چلی گئی۔ لاہور شہر ایک مدت تک اس صدمے سے سنبھل نہ سکا۔ اس کے آسمان میں روشنی کم ہو گئی۔ مال روڈ پر چلنے والے تانگوں کے گھوڑے اب قدرے سست ہو گئے۔ راکھ ماخوذ تلخیص۔ یہ اسٹیشن بھوانی جنکشن نام اس کا۔ بھوانی جنکشن مووی۔ شوٹنگ بھوانی جنکشن بھوانی جنکشن Bhiwani Junction. Use code Pehla Order and enjoy ₹250 off. انڈیا کی بھوانی جنکشن۔ Bhiwani Junction, the book that became a sensation with its revealing story of modern India. Now on the screen, Ava Gardner relives the affairs of Victoria Jones. Take reality to the Book of the Month best. Rejected for her color. Half Indian. Fierce. As today's headlines. Set the silence of criticism and the love.